بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہے مثل ستاروں کے میری بزم کے ساتھی، ہیں مثل ستاروں کے میری بزم کے ساتھی۔ اصحاب کے بارے میں یہ فرمایا نبی نے، حضرات ذی وقار اقوام عالم و بالخصوص عالم عرب اندھیری رات کے بھٹکے ہوئے مسافروں جیسے تھے۔ ظلمت و بربریت کی آندیاں اس قدر زور آور تھی کہ امن و سکون ایک پل بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے سے قاصر تھا کہ اسی اثناء میں کوہ صفا سے ایک مجدد انسانیت نے انسانیت کو رب کائنات کی طرف دعوت دی تو عرب کے تپتے ہوئے صحراؤں میں رحمت و غفران کی بارش برسنے لگی۔ پاکیزہ لوگوں کے دلوں کی بانتاکیاں اس شان و شوکت سے آمنہ کے لال کے سامنے کھلی کہ شاعر کے الفاظ میں مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ حضرات ذی وقار محمد عربی کے صحابی جلیل حضرت عبداللہ بن مسعود نے بڑی بلاغت کے ساتھ صحابہ کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا، ابر الناس قلوبا واعمقہم علما واقلہم تکلفا۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ رب کائنات نے عالم عرض کو خلد بری کا راستہ دکھانے کے لیے ایسی ہستیوں کا انتخاب کیا جن پر ملائکہ بھی رش کرنے لگے۔ ان قوما رضی اللہ عنہم ما لنا نلقی علیہم غضابا۔ حاضرین محفل، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے مناقب صرف قرآن و حدیث میں نہیں بلکہ کتب سماویہ میں بھی موجود ہیں۔ لہٰذا میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ صحابہ کرام وہ ہیں جن کی عبادت کا تذکرہ کرنا دین ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جن کے دلوں کی کیفیات کو یاد کرنا عبادت ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، جن کے مناقب سیدنا عیسیٰ نے اپنے ہم نواؤں کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی عملی تصویر والے نگینے بیت المقدس پر قدم رنجا فرمائے تو ان کے خلاف جنگ نہیں لڑنی بلکہ قبلہ اول کی چابیاں ان کے قدموں میں نچھاور کر دینی ہے۔ جناب والا، عبادت صحابہ کا تذکرہ ہو تو یوں تذکرہ ہوتا ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صداقت صحابہ کا تذکرہ ہو تو آواز بلند ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ شجاعت صحابہ کا تذکرہ ہو تو صدا بلند ہوتی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اشارے صحابہ پوچھتے ہو تو قرآن سے پوچھو، ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ حضرات گرامی قدر، ایمان صحابہ کا تذکرہ ایک یا دو نہیں بلکہ سینکڑوں قرآنی آیات اس کی فضیلت بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن اس وقت چشم تصور میں مجھے حدیبیہ کی سرزمین صحابہ کی ایمانی کیفیت بیان کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ جناب والا، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو رب کا سلام پہنچانے جبرائیل امین آتے ہیں، جن کے غم کا مداوع آقا تاجدار کرتے ہیں۔ فرمایا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جن پر محبوب رب العالمین اپنے والدین قربان کر دیتے ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، محمد حدیث تو تشریح صحابہ، محمد سورج تو کرنے صحابہ، محمد پھول تو خوشبو صحابہ، محمد پیر تو مرید صحابہ، محمد استاد تو شاگرد صحابہ، محمد سالار تو فوج صحابہ، محمد پیغمبر تو رہرو صحابہ۔ قرآن کے آئینے میں ہستی کے قرینے تا حد نظر پہلے ہیں انمول خزینے۔ جناب والا، آج کی اس کانفرنس کے ذریعے ہم اقوام عالم کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تمام تلامذ نبوت اور رسالت تنقید و بغض سے مبرہ ہیں، کیونکہ قرآن گواہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ لیکن آج کے دور میں چند اشخاص شیروانیاں سے بے تن کر کے ممبر و محراب کے وارث بنے بیٹھے ہیں۔ ابو بکر و صدیق
صدیق و عمر کے خلاف اپنی گندی اور غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، لہٰذا مناقب صحابہ بیان کرنا اور ان کا دفاع کرنا دفاع قرآن ہے، ان کا دفاع کرنا دفاع حدیث ہے، ان کا دفاع کرنا دفاع بدر و احد ہے، دفاع یلملم و زمزم ہے، دفاع خیبر و فدق ہے، دفاع مکہ و مدینہ ہے، دفاع عقیدہ و توحید ہے، ان کا دفاع کرنا دفاع قرآن ہے۔ اقبال کے الفاظ میں مناقب صحابہ بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے وہ تو توپ کے سے بھی لڑ جاتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب